اور ہم کو تاریخ اس حوالے سے بھی پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ باتیں ہوئی تھیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا، اور وہ فتنہ تقریباً 6 سال پہلے پیدا ہوا، لیکن 6 سال میں ان کی محنت چلتے چلتے 6 سال کے آخر میں اس کے نتائج نکلے، یعنی 6 سال تک اس فتنے نے اندر اندر کام کیا۔ اس فتنے کا نام ہے سبائی فتنہ، اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ میں اس موضوع پر کچھ بات کروں گا۔ سبائی فتنہ کے اسباب کیا بنے، کیوں یہ فتنہ پیدا ہوا، اور اس فتنے کا بانی کون تھا، یہ کس نے کھڑا کیا، اور اس فتنے میں کون لوگ سرگرم ہوئے۔ تیسری بات، اس فتنے نے اپنی دعوت کن باتوں سے شروع کی، اور نمبر 4 بات کہ اس فتنے نے اپنی تنظیم پوری اسلامی ریاست میں کس طرح کی، اور نمبر 5 بات کہ انہوں نے اپنا لائحہ عمل کیا بنایا، اور نمبر 6 بات کہ اس فتنے کا مرکز کون سی جگہ بنا۔ ان 6 عنوانات پر انشاءاللہ بات کرنی ہے۔ حضرات، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے جزیرۃ العرب۔ اب فتنے کے اسباب پر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ نظر آ رہا ہے جزیرۃ العرب، یہ پورا۔ اس جزیرۃ العرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر بن کر تشریف لائے۔ جب آپ علیہ السلام اس جزیرۃ العرب میں مبعوث ہوئے پوری دنیا کے لیے، تو اس جزیرۃ العرب کے پڑوس میں مشرقی جانب، یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ مشرقی جانب، یعنی یہ ہم سے مشرقی جانب، یہ والا جانب، اور یہ مغربی جانب، یہ شمالی، یہ جنوبی۔ جزیرۃ العرب کے مشرق میں بہت بڑی عالمی سلطنت، جس کو ایرانی سلطنت بھی کہتے تھے، فارسی سلطنت بھی کہتے، ساسانی سلطنت بھی کہتے تھے، اور یہ اندر گھس گئی تھی جزیرۃ العرب میں، اس لیے یمن ان کے ماتحت تھا۔ آپ نے قصہ سنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا اس ایرانی بادشاہ کے پاس، جس کو کسرا کہتے تھے، تو اس نے یمن کے گورنر کو حکم کیا۔ یمن کے گورنر کا نام بازان تھا، کہ آدمی بھیج کر اس آدمی کو گرفتار کرو جس نے مجھے خط لکھا ہے اور مجھے اپنی پیروی کا حکم کیا ہے، اس کی اتنی جرأت دیکھو۔ تو 2 آدمی اس نے بھیجے۔ حضرات دیکھ رہے ہیں ذہنیت کو، یعنی ایک آدمی کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں اور صرف 2 آدمی جا رہے ہیں، گویا ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں، ورنہ تو کم از کم اتنا تصور کرتے ہیں کہ اس کے ماننے والے بھی ہوں گے، اگر انہوں نے انکار کیا، اگر جھگڑا ہوا تو کوئی بڑی جماعت بھیجنی چاہیے، کوئی لشکر بھیجنا چاہیے، یعنی وہ تیاری کے ساتھ جائیں۔ کچھ نہیں، 2 آدمی گئے، واہ کیا ہوگا، ہم آرڈر کریں گے، اس کو روانہ ہونا پڑے گا۔ تو یہ یمن تک اندر گھس گئے تھے، اور جزیرۃ العرب کے شمال میں، وہ والا حصہ جزیرۃ العرب کے شمال میں اور ہوتے ہوئے مغرب کے اندر افریقہ، یہ پورا رومی سلطنت تھی، رومن امپائر کہتے ہیں اس کو، اور بیزنطین بھی کہتے ہیں، رومی حکومت بھی کہتے ہیں، یہ پورا یہاں تھا، اور یہ اندر گھس گیا تھا جزیرۃ العرب، اس لیے شام میں غسانی سلطنت تھی جو اس روم کے ماتحت تھی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے
کہ اس جزیرۃ العرب کے دونوں طرف اتنی عالمی حکومتوں کے قائم ہونے کے باوجود یہ اندر کا ٹکڑا آزاد تھا، اس نے کسی کی غلامی نہیں قبول کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اللہ کے آخری پیغمبر بن کر، یہ بات آپ نے سیرت میں سنی۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، یہاں بت پرستی پھیلی ہوئی، اور جزیرۃ العرب کے اندر تعلیم یافتہ لوگ اور علم والے لوگ یہودی لوگ تھے۔ آپ علیہ السلام کی محنت سے یہاں کا ماحول بدلا، یہاں کے لوگوں میں اچھے اخلاق آئے، اچھے عقائد آئے، جنگیں ختم ہوئی، سارا ایک پرسکون ماحول بن گیا۔ اور اسی کے نتیجے میں یہ دونوں سلطنتیں اور حکومتیں سکڑتے سکڑتے ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ نے سنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چلتے 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 ادھر کابل افغانستان تک پہنچے، یہاں مکران بلوچستان تک پہنچے، شمال کی جانب یورپ کے بارڈر پر ترکی تک پہنچے، اور مغرب کی جانب میں پورا افریقہ فتح کر لی۔ یہ پورا ایک اسلامی ریاست جہاں ایک اللہ کو حکم چلتا تھا، اور یہاں کسی انسان کی خدائی نہیں چلتی تھی، ایک اللہ کی خدائی چلتی تھی۔ اسلام کے آنے سے پہلے ان دونوں حکومتوں نے اپنی خدائی قائم کی تھی، اس لیے یہاں کا حکمران طبقہ یہاں کے عام انسانوں کو اپنے غلام سے بدتر اور جیسے اپنے جانوروں کا سلوک کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی محنت سے لوگ آئے یہاں پر، اور یہ دونوں ریاستیں ختم ہوئی۔ یہ ختم تو ہو گئی، لیکن ان کے دلوں میں جو حکمران طبقہ تھا وہ غصہ رہا۔ اس لیے جب بھی یہاں اسلام کے خلاف کوئی بات ہوئی تو اس کی پشت پر یہ دونوں حکومتیں کام کرتی رہیں۔ ایک بات، یہ ایک سبب کہ فتنے کا سر اب تک کچھ نہ کچھ موجود تھا، دب کر پیچھے، ایک بات۔ دوسری بات، حضرات یہ دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا جغرافیہ کیا ہے کہ مدینہ منورہ کے جنوب میں، یہ والا جنوب ہے آپ سے، یہاں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل عیر ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، اور مدینہ منورہ کے شمال میں اس جانب ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل احد ہے، اور مدینہ منورہ کے مشرق میں ایک پتھریلا سلسلہ ہے جس کو حرہ کہتے ہیں عربی میں۔ یہ حرہ واقم ہے، یہ حرہ وبرہ ہے، اس کو حرہ شرقیہ کہتے ہیں، یہ حرہ وبریہ ہے، وہ حرہ غربیہ وبرہ۔ مدینہ منورہ دو طرف سے پہاڑ، دو طرف سے یہ پتھریلا سلسلہ، پتھروں کا نوکیلے پتھر، ان کے درمیان پیک علاقہ مدینہ منورہ۔ اس مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں یہود کے 3 قبائل آباد تھے۔ دیکھ رہے ہیں حضرات یہاں پر، یہ بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ اس طرف مشرق اور جنوب کے بیچ میں یہ 3 قبائل آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کر ایک مشہور معاہدہ کیا تھا جس کا نام میثاق مدینہ ہے۔ میثاق مدینہ میں یہ بات طے ہوئی کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے مذہب کے اندر آزاد ہوں گے، لیکن امن کے حوالے سے سب ایک دوسرے کے لیے مددگار بنیں گے، مدد کریں گے۔ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو سب مل کر ساتھ دیں گے، اگر کسی ایک پر کچھ نقصان آئے گا تو دوسرے اس کے ساتھ مدد کریں۔ لیکن ان تینوں قبیلوں نے، قبیلہ بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر،
انہوں نے موقع موقع پر اس وعدے کو توڑا۔ اس بنو قینقاع نے ایک مسلمان خاتون کی بے عزتی کی، پھر ایک اس کے نتیجے میں ایک مسلمان کو شہید کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا۔ اس بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا منصوبہ بنایا۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ہو۔ بنو قریظہ نے عین ایسے وقت میں جب مدینہ منورہ کا محاصرہ ہو چکا تھا اور تقریباً بعض کتابوں میں 27,000 کا لشکر پورے عرب سے ایک اتحاد بن کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے آیا تھا، اور مسلمان رسول لوگ 3,000 تھے۔ ایسے خطرناک ماحول کے اندر یہ بنو قریظہ ان کافروں کے ساتھ مل گئے۔ اس طریقے سے ان تینوں قبائل کا خاتمہ کر دیا گیا مدینہ منورہ سے۔ یہ بھی ایک عنصر تھا جو اسلام کے خلاف غیظ و غضب کے اندر تھا، رومی حکومت بھی، ایرانی حکومت بھی، اور یہ لوگ بھی۔ اس لیے ہر وقت یہ فتنے کا کوئی طریقہ بنانا چاہتے تھے۔ جب کوئی فتنہ کا موقع ملتا تو یہ اس کے اندر مدد کرتے۔ یہ دو بنیادی باتیں۔ پھر یہ لوگ مدینہ منورہ سے نکل کر خیبر کی طرف گئے۔ یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ وہ قبائل ہیں اور یہ خیبر ہے۔ خیبر میں پہنچ کر انہوں نے ایسا کام کیا کہ پورے عرب کے اندر آگ پھیلا دی، سازش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے تھے اور ان کو خیبر کے اندر ان کی اس سازش کو ختم کیا۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف دب کر بیٹھ گئے تھے۔ اب کیا ہوا حضرات کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام کے انتقال پر پھر فتنے کی ایک آگ لگائی گئی، اور جزیرۃ العرب کے اندر ارتداد کا فتنہ پھیل گیا۔ لوگ مرتد ہوئے کئی قسم پر، بعض لوگوں نے بالکل اسلام چھوڑ دیا، جاہلیت میں چلے گئے، بعض بہت کم۔ بعض لوگوں نے باقی اسلام کو مانا لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ بعض لوگ بت پرستی میں چلے گئے، بعض لوگوں نے زکوٰۃ کو مانا، باقی دین بھی مانا، لیکن کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اب ہے لیکن اب دینا ضروری نہیں۔ یہ مختلف بن گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف کام کی۔ جزیرۃ العرب دیکھ رہے ہیں حضرات، مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ کے تینوں طرف، یعنی مدینہ منورہ کے شمال میں طلیحہ اسدی کے نام سے ایک آدمی کھڑا ہو، مدینہ منورہ کے مشرق میں مسیلمہ کذاب کھڑا ہو، اور مدینہ منورہ کے جنوب یمن کی جانب اسود عنسی کھڑا ہو۔ ان سارے فتنوں کو دبایا گیا۔ یہ دو آدمی قتل ہو گئے، انہوں نے نبوت کے دعوے کیے، اور یہ والا توبہ تائب ہو کر واپس آیا اور آخر تک صحیح مسلمان رہا۔ یہ ارتداد کا جو فتنہ پھیلا، یہ اسی فتنے کا ایک سلسلہ تھا جو چل رہا تھا، لیکن دب گیا۔ اب کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایسا رہا کہ اس میں کسی فتنے کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اول کے 12 سالوں میں پہلے 6 سال اطمینان سے گزر گئے۔ آخری جو 6 سال آتے ہیں تو سن 30 ہجری میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات سن 11 ہجری میں ہوا ہے، اور یہ سن 30 ہجری میں ہو رہا ہے یہ کام، یعنی آپ علیہ السلام کے انتقال کے 20 سال بعد۔ یمن کا ایک آدمی جو اصلاً یہودی ہے اور نام اس کا عبداللہ ابن سبا ہے، عبداللہ ابن سبا یمن سے چلا ہے اور مدینہ منورہ آیا، اور ایمان اس نے قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا، اپنے آپ کو مسلمان بتایا، لیکن اندر سے وہ یہودی تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ سازشی طور پر مسلمان ہوا تھا۔ اس نے مدینہ منورہ کے حالات دیکھے، پھر واپس ہو گیا۔
مدینہ منورہ کے آس پاس میں کچھ لوگ ایسے جن کا کردار صحیح نہیں. مثلا ایک آدمی حکیم ابن جبلہ، وہ ایک چور اور ڈاکو قسم کا آدمی، اس نے مختلف علاقوں میں ایسے لوگ تلاش کیے اور اپنی تنظیم اور خفیہ اس نے ایک پارٹی قائم کی، اور آہستہ آہستہ ان کا کام شروع ہوا، لیکن یہ ہر جگہ سے نکالے گئے. مدینہ منورہ سے نکالا گیا، بصرے سے نکالا گیا، کوفے سے نکالا گیا، شام سے نکالا گیا، مصر میں اس کو ٹھکانہ ملا. اور مصر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، اس کا نام محمد ابن ابی بکر. اس کی والدہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی سے نکاح کیا، تو تربیت اس نے پائی ہے حضرت علی کی. اور ایک دوسرا ہے محمد ابن حذیفہ، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت پائی، لیکن جب ان کی عمر کچھ زیادہ ہوئی تو انہوں نے کچھ مطالبات کیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون کے مطابق ان کے وہ مطالبات نہیں مانے، غلط مطالبات تھے، اس پر یہ ناراض ہو کر دونوں مصر گئے. عبداللہ ابن سبا مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ناکام اور ہر جگہ سے نکالا گیا، تو مصر میں جا کر اس نے قرار پکڑا اور اس نے ان لوگوں کو ساتھ ملا. اور ایسے لوگ جن کا کردار صحیح نہیں، یعنی ان کا اتنا اچھا کردار نہیں کہ کہا جائے کہ ان کی نیت صحیح تھی، ان کی بات صحیح تھی. آدمی تو اپنے کردار سے پہچانا جاتا. ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک بات شروع کی. یہ فتنہ اس طرح پیدا ہوا. یہ سب سے پہلے مدینہ منورہ آیا. عبداللہ ابن سبا مسلمان ہوا. اس نے اپنی دعوت کہاں سے شروع کی؟ سب سے پہلے اس نے یہ بات کی کہ عجیب بات ہے، تعجب ہے، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں واپس آنے کے قائل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کے قائل نہیں. یہ شوشہ چھوڑ. اور پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، تو آپ کا ایک وصی ہوتا ہے جس کو آپ نے ساری باتیں وفات کرتے وقت بتائی، اور وہ وصی حضرت علی. اس لیے آپ علیہ السلام کے انتقال اور وفات کے بعد آپ کی جگہ پر آپ کا وصی حضرت علی خلیفہ ہونا چاہیے، اور کوئی اگر خلیفہ بنا ہے تو یہ غلط ہوا. اور ہم کو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے اور اہل بیت سے. یہ بات اس نے کی، لیکن پیچھے اس کے فتنہ تھا. یہ تو ظاہر میں اچھے الفاظ تھے تاکہ لوگ متاثر ہو جائیں ان باتوں سے کہ ہاں یہ آدمی بات تو ٹھیک کرتا، لیکن یہ اس کی بات سنی نہیں گئی. یہ بات اس کی رد کر دی گئی، مدینہ منورہ سے اس کو نکالا گیا. اس کے بعد یہ آیا ہے بصرہ، اور بصرہ میں جب یہ آیا ہے تو میں جس آدمی کا نام لے رہا ہوں حکیم ابن جبلہ، یہ اس کے پاس ٹھہرا ہے. یہ وہ آدمی ہے حکیم ابن جبلہ کہ جب وہ مسلمان لوگ کسی کافر قوت کے خلاف جہاد کے لیے جاتے تھے اور پیچھے علاقہ خالی ہو جاتا تھا اور اس میں کافر لوگ ہوتے تھے جن کو ذمی کہتے ہیں. کافر ذمی وہ لوگ ہیں جو اسلامی ریاست کے رہائشی باشندے ہیں، اور جو اسلامی ریاست کے باشندہ لوگ ہیں ان کی جان مال عزت کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمے پر. ان سے اسلامی حکومت ٹیکس اس بنیاد پر لیتی ہے کہ آپ کے جان مال عزت کے ہم ذمہ دار.
لیکن جب مسلمان مجاہدین جاتے تھے بار علاقوں میں تو یہ حکیم ابن جبلہ اپنی قوت کے ساتھ اور اپنی ایک جماعت کے ساتھ نکلتا اور ان کافر لوگوں پر جو اسلامی ملک کے رہائشی باشندے ذمی تھے ان کے گھروں پر ڈاکے ڈالتا اور ان کا مال لوٹ لیتا۔ اس طریقے سے وہ کافروں کو بھی بدظن کر رہا تھا اور اسلامی ریاست کے خلاف بھی کام کر رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آدمی کے اس حالات کی اطلاع ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بصرہ کا گورنر تھا اس کو حکم کیا کہ اس آدمی کو کسی گھر کے اندر نظر بند کر دو، اس کی آزاد نقل و حرکت بند کر دو۔ تو یہ ایک جگہ نظر بند تھا۔ یہ عبداللہ بن سبا اس کے پاس گیا ہے اور اس کے ساتھ باتیں کی ہیں اور اس کو بصرہ کے اندر اپنی تنظیم کا ذمہ دار بنا۔ پھر اس کو بصرے سے عبداللہ بن سبا کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد یہ گیا ہے کوفہ، لیکن اس جانے سے پہلے کوفہ کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوئے۔ کوفے کا والی تھا سعید بن عاص۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بنے، خلیفہ بنے، تو انہوں نے کوفے کا گورنر بنایا سعد بن ابی وقاص کو۔ بعد میں سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان بیت المال کے کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہوا اور حضرت عثمان نے سعد بن ابی وقاص کو اس سے معزول کیا۔ تو ولید بن عقبہ کو ان کی جگہ مقرر کی۔ ولید بن عقبہ یہ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، عمر میں اگرچہ جوان تھے لیکن بہت مدبر قسم کے آدمی تھے اور اس طرف کی فتوحات میں ان کا بڑا کردار ہے۔ لوگوں نے ان پر ایک غلط الزام لگا دیا کیونکہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے اور جو ان کی جو غلط حرکات تھی ان کو روک دیا گیا تھا، تو انہوں نے ولید بن عقبہ کے خلاف خواہ کے الزام لگا کہ یہ شراب پیتا، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نتیجے میں ولید بن عقبہ کو بھی معزول کر دی اور سعید بن عاص کو وہاں کا گورنر بنایا۔ سعید بن عاص رات کو اپنے گھر میں مجلس کرتے تھے، علاقے کے لوگ آتے تھے۔ ایک دفعہ لوگوں کے درمیان کچھ اختلاف ہوا، یہی جو شرارتی لوگ تھے کوفہ کے اندر، تو حضرت سعید بن عاص نے وہاں مجلس ختم کر دی۔ لوگوں نے حضرت عثمان کو یہ شکایت کی کہ ان سے تو ملنا مشکل ہے، ان کی تو مجلس کوئی ہوتی نہیں ہے، دروازے بند رہتے ہیں، ہمارا ان سے ملنا مشکل ہے۔ یہ شکایتیں بار بار آنے لگی اور فتنہ شروع کیا کوفہ کے اندر۔ کوفہ کے جو اصلاح پسند اور صحیح سمجھ والے، سوچ والے، انصاف پسند لوگ تھے، انہوں نے حضرت عثمان کو اس فتنے کی شکایت کی کہ یہاں کچھ لوگ ہیں جو مسلسل ایک فتنہ کر رہے ہیں اور یہاں کے گورنر سعید بن عاص کے خلاف خواہ میں لوگوں کا ذہن ان کے خلاف بن۔ حضرت عثمان نے ان لوگوں کو، سعید بن عاص کو حکم کیا کہ ان سب کو شام میں حضرت معاویہ کے پاس بھیج دو۔ شام کے گورنر اس وقت حضرت معاویہ تھے۔ حضرت معاویہ کو حضرت عثمان نے یہ ہدایت کی کہ ان لوگوں کو سمجھا دو، ان کے جو اشکالات ہیں وہ دور کر دو۔ یہ لوگ گئے تو حضرت معاویہ نے ان کا بڑا اکرام کیا اور ان کے جو اشکالات اعتراضات تھے اس کو ختم کیا، ساری باتیں ہو گئی۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا، بلکہ حضرت معاویہ کے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش آئے۔ تو حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو واپس کہ میرے پاس جتنے سمجھانے کے طریقے تھے وہ میں نے سب استعمال کیے لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ تو حضرت عثمان نے پھر ان کو حکم کیا کہ حمص کا گورنر عبد الرحمن ابن خالد بن ولید، خالد بن ولید کا بیٹا عبد الرحمن، وہ حمص کا گورنر تھا، فرمایا کہ ان کو عبد الرحمن کے پاس بھیج دو۔ عبد الرحمن کے پاس گئے، والد
خالد بن ولید کا بیٹا ہے، اس نے ان فتنہ باز لوگوں کو جب دیکھا تو ایسا سخت سلوک کیا اور ایسی سخت باتیں کی اور فرمایا کہ شیطان کے آلات، تم لوگ شرافت کی زبان سمجھتے نہیں ہو، تم سے جن لوگوں نے اب تک بات کی ہے تم وہ نہیں سمجھتے، میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ اور موقع موقع پر ان کو جب ذلیل کیا تو سمجھ گئے، سب نے توبہ کی، کہا ہماری بس ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ ان لوگوں نے توبہ کا اعلان کیا ہے، اب آپ کا کیا حکم ہے، کیا کریں؟ حضرت انہوں نے فرمایا ان سے پوچھ لو، اگر یہ توبہ کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، واپس کوفہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم یہاں رہیں۔ اس میں مرکزی آدمی ہے، اس کا نام اشتر نخعی ہے، اشتر نخعی۔ یہ لوگ یہاں رہ گئے، کوفہ سے نکل گئے اور حمص کے اندر رہنے لگے۔ جب یہ عبداللہ ابن سبا پہنچا ہے کوفہ اور اس نے وہاں اس طرح فتنہ باز قسم کے لوگ اپنی تنظیم کے لیے تلاش کیے تو معلوم ہوا کہ اس قسم کے لوگ ہیں تو صحیح لیکن کوفہ میں نہیں ہے، وہ حمص گئے۔ تو اس نے خط لکھا خفیہ اور ان کو کہا کہ آپ فوراً پہنچ جاؤ کوفہ۔ تو یہ پھر کوفہ آئے اور پھر کوفہ کے اندر ان لوگوں نے اپنی تنظیم بنائی ہے اور پرزور یہ اب مطالبہ کیا ہے کہ سعید بن عاص کو کوفہ کی گورنری سے ہٹا دیا جائے اور ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا جائے۔ سعید بن عاص یہ مطالبہ لے کر مدینہ منورہ خود آیا ہے اور امیر المومنین سے کہا ہے کہ اگر میری وجہ سے یہ معاملہ حل ہوتا ہے تو آپ مجھے ہٹا دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے وہ مطالبات مان بھی لیے، فرمایا ٹھیک ہے، ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کر۔ اس نرم مزاج کا اور اس رحم دلی کا ان لوگوں نے اور غلط فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کہا اچھا ہم مطالبات کریں تو وہ پورے ہو جاتے ہیں تو اب ہم اور مطالبات بھی کریں۔ اس طریقے سے اس فتنے نے پھر اور زور پکڑا ہے اور پھر یہ عبداللہ بن سبا گیا ہے مصر کے اندر ٹھہرا اور وہاں اس نے کام شروع کیا۔ اب اس کا لائحہ عمل کیا تھا اس پر انشاءاللہ، یہ اس کی وہ سب جگہیں، لیکن اس پر بات انشاءاللہ آئندہ پھر ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین۔